یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی۔ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ چاروں نبی ہیں، یہ سلسلہ نسب یعنی یہ واحد نبی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے وہ صحابی رسول، آپ کے بیٹے عبد الرحمن وہ صحابی رسول، ابوبکر صدیق خود صحابی رسول، ابوبکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا وہ بھی صحابی رسول تھے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی بن کر گئی۔ یہ آپ کو انفرادی شان حاصل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب آن پڑی ایک مرتبہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ ابوبکر صدیق کا کوئی گواہ نہیں تھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق مدینہ کے اندر گئے، یہودیوں کے بازار کے اندر، وہاں پر ان کو دعوت دے رہے تھے کہ یار تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے، تم لوگ جانتے ہو قرآن کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ ہمارا بیٹا لاکھوں کروڑوں میں کھڑا ہو، ہم اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا یہ اس طرح پہچانتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ کے طریقے پر آ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہودی جو ہے نا، یہودی ان کی فطرت کے اندر ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے حسد شروع سے یہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو مسلمان ہو جاؤ، میں اللہ کی عبادت کروں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کا میں اللہ کی عبادت کروں کہ جو لوگوں کو کہتا ہے پیسے خرچ کرو، اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ یہ یہودی کے الفاظ ہیں، بیان کفر نباشر، یہودی کے الفاظ ہیں۔ حضرت بکر صدیق نے جب سنا کہ یہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے، مارا اس کو تھپڑ۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جب ایسی بات ہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے غصہ کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ایمان کی بلندی پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہوئے تھے۔ اب یہودیوں کا بازار، سارے یہودی اس کے ساتھ، وہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا کیس لے کر گیا کہ آپ ان کے لیڈر ہیں، آپ بڑے ہیں، مدینہ کے والی ہیں، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گواہ لے کر ابوبکر، آپ کے پاس گواہ ہے کوئی؟ یہودیوں کا بازار تھا، سارے یہودی اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہاں پر پریشانی تھی کہ ابوبکر کی گواہی کون دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس چیز کا کہ ابوبکر صدیق کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس یہودی نے اللہ کی شان کے اندر گستاخی کی تھی۔ تو یہ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ بکر صدیق ایسے تھے کہ جب ان کے اوپر آن پڑی اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا۔ ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیسی شان ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ، مجھے اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ محبت ہے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کا نام، حضرت عائشہ کا نام رکھا تھا حمیرہ، اور حمیرہ کا انگلش میں معنی بنتا ہے پنکی، انگلش میں، اور حمیرہ اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو وہ صحابی گھبرا گئے کیونکہ اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت نہیں کیا جاتا تھا، اور آج بھی نہیں کیا جاتا، ایک کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں کہہ رہا ہوں مردوں میں آپ کو کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے والد کے ساتھ ہے۔ پھر بھی اپنی اہلیہ کی نسبت وہاں پر لگائے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی۔ مصلی امامت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیات کے اندر کھڑا کیا سامنے، 17 مرتبہ ان کو حکم دیا کہ ابوبکر جاؤ میرے مصلی کے اوپر نماز پڑھو، ابوبکر جاؤ میرے مصلی کے اوپر نماز پڑھو۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو، اندھیری رات تھی، آج کل تو یہ چاند کی آخری راتیں ہوتی ہیں نا، تو رات کو ستارے بہت نظر آتے ہیں، ان گنت ستارے ہوتے ہیں آسمان کے اوپر۔ اب عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ اماں خاموش ہو گئے سن کر، تھوڑی سی دیر تک حضور علیہ السلام خاموش رہے، پھر پوچھا کیا بات ہے عائشہ، کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ اماں نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتی تھی کہ یہاں پر میرے والد کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ کے والد کی صرف 3 راتوں کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ 3 راتیں جو ہجرت کی رات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی معیت کے اندر گزاری تھی، حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر گزاری تھی، ساری دنیا سے کٹ کر یہ 2 بندے اکیلے تھے، پورا مکہ پیچھے لگا ہوا، پورے مشرکین پیچھے لگے ہوئے، انعام لگائے ہوئے سر کے اوپر۔ ابوبکر صدیق نے گھر کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بیٹی کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ تن من دھن حضرت محمد الرسول اللہ کے اوپر قربان کر کے دکھایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیسا مقام عطا فرمایا آپ کو، فرمایا ثانی اثنین، ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب جنت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے تو آپ کے ساتھ دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، غار کے اندر جب داخل ہوئے تو دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غار کے اندر جو 2 موجود ہیں ان کے اندر دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے کہ جن کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا مسلمان کا انکار کر، نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ صاحب سے مراد، صحابی سے مراد یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جمادی الثانی کا مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واقعات سنانے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔